اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہیں، انہیں فرماتے ہیں ذالکہ، یہ مبتدا ہے، اس کا معنی ادھر ہے یہ من انباء، من حرف جر ہے، انباء اسم مجرور ہے، وہو مضاف اور الغیب مضاف الیہ ہے۔ انباء جمع ہے، پلورل ہے، نبأ کا نبأن اس کا جمع ہے۔ انباء کا معنی ہے خبریں، ٹائیڈنگس۔ الغیب کا معنی ہے غیب کی، آف دا انسین۔ یہاں تک معنی بنتا ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ کیا چیز غیب کی خبروں میں سے ہے جس کا ذکر رب فرماتا ہے نوحیہ الیک۔ نوحی جو ہے دیز آر ٹو ورڈس، ایک تو نوحی ہے، ایک تو ہی ہے۔ نوحی کا معنی ہے ہم نے وحی کیا، ہی اس کو، کس کو، ان غیب کی خبروں کو، الہی کی، الہی کا جار مجرور ہے، تمہاری طرف۔ ان غیب کی خبروں کو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے۔ یہ غیب کی خبریں کیا ہیں؟ ذالکہ جو ہے یہ اشارہ ہے اس سے پہلے آیت نمبر
یہ مریم علیہ السلام کا سلسلہ جو چل رہا ہے یہ آیت نمبر 33 سے ہے۔ آیت نمبر 33 سے جو موضوع شروع ہوا ہے جس میں رب نے فرمایا ہے ہم نے آدم کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور عمران علیہ السلام کے آل کو چن لیا ہے، اور انہی میں سے ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور اس مریم علیہ السلام کو اللہ نے برگزیدہ بنایا ہے، ہستفا کے و طہارہ کے وصطفیٰ کی نساء العالمین، اس کو پاک بنایا ہے اور تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اپنے بیٹے کے لیے، رب نے اس کو بیٹا عطا کیا ہے، اس کا دعا بھی قبول کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اللہ کا ذکر کرنے کی ایڈوائس بھی کی ہے۔ یہ جو ساری خبریں ہیں یہ ساری خبریں غیب کی خبریں ہیں جو رب نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہیں۔ ان واقعات کو دہرانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو شبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی بنائی گئی تھی اسے رب نے ان آیات میں صاف کر دیا ہے، اور جو وفد نجران کا وفد آیا تھا ان کے آنکھیں کھل گئیں کہ اصل واقعہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا۔ دوسرا پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ جو غیب کی خبریں اللہ نے حضور علیہ السلام کو وحی کی ہیں اس سے تو اہلی کتاب پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حجت واضح ہوتی ہے۔ ان کی کتابوں میں کوئی صاف گوئی نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو بیان کیا ہے تو صاف گوئی ہوئی، واقعات اپنی اصلی شکل میں آ گئے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حجت بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ حقیقت کی خبریں کہاں سے لاتا ہے۔ کوئی ہے
جو اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ وہی رب یہاں فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ واقعات حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعات، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعات اور حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اللہ نے نوحیہ الیک، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہے۔ وما کنت لدیہم، لدیہم کا معنی ہے ان کے پاس، لدی ظرف ہے، ہم مضاف الیہ ہے، کنتا تو تھا، ما نہیں، اور تو نہیں تھا ان کے پاس۔ رب فرماتے ہیں اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، اذ کا معنی ہے جب، یہ بھی ظرف ہے، ظرف مکان ہے، ظرف زمان ہے۔ یلقون وہ ڈالتے ہیں، اقلام مفعول ہے، کلمے، ہم ان کی، جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے، جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے، کس وجہ کے لیے قرہ اندازی کر رہے تھے، وہ یہاں بیان ہوا ہے ایہم یکفلو مریم، ایہم کون ان میں سے، یکفلو کفالت کرتا ہے، مریم علیہ السلام کی، کہ ان میں سے مریم کی کفالت کون کرتا ہے۔ یکفلو فعل مضارع ہے اور مریم مفعول بھی ہے۔ وما کنت لدیہم، اور تو ان میں موجود نہیں تھے، اذ یختصمون وہ جھگڑتے یا جھگڑا کرتے، اذ جب وہ جھگڑا کرتے تھے، جھگڑا کس بات کا کرتے تھے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا۔
ان دنوں قرعہ اندازی جائز تھی، آج بھی قرعہ اندازی جائز ہے۔ جب مساوات کا معاملہ آتا ہے، برابری کا معاملہ آتا ہے، تو اس میں قرعہ اندازی کی جاتی ہے، کیونکہ ایک عورت کو ہیکل میں جگہ دینی تھی، جبکہ وہاں کوئی عورت اس وقت تک ہیکل میں نہیں آئی تھی۔ اس وجہ سے جھگڑا اس بات پر بھی چل رہا تھا کہ آیا ایک عورت کو ہیکل میں جگہ دی جائے گی یا نہیں۔ اس وجہ سے بھی وہ آپس میں جھگڑتے تھے۔ ہیکل کی تاریخ میں یہ چیز نہیں ملتی تھی کہ کوئی عورت وہاں ٹھہری ہو۔ اس وجہ سے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یا جھگڑے کا وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریم علیہ السلام روز اول سے ہی پاک دامن تھی، چنی ہوئی تھی، تمام عورتوں پر اس کی فضیلت تھی، اور اس سعادت کو سب خدام اپنے حصے میں لینا چاہتے تھے کہ ہم ہی اس کی کفالت میں لگ جائیں گے۔ یہ بھی جھگڑے کا باعث ہو سکتا تھا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یختصمون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کا معنی ہوتا ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں، وہ جھگڑا کرتے ہیں یا کریں گے۔ مگر اس از کی وجہ سے اس کا معنی پریزنٹ کے بجائے پاسٹ میں آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔